کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں تو اس میں تمہارا کیا بگاڑ ہے؟ اس حسد سے باز آ جاؤ اور اپنی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا انہوں نے کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا کہ جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ جنگوں میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تو اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ لیکن جب آپ بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وعدہ تم پورا کرو نا جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے ہم وہ پورا کریں گے، یعنی تم کو برپا بھی دیں گے، دنوی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، اور تم کو جو اپنی آمدنی وغیرہ بند ہونے کا خطرہ ہے، ڈر ہے، اس کو دل سے نکال دو، صرف ہم سے خوف کرو، ہم سے ڈرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو مال و دولت وغیرہ میں ترقی ہوگی۔ آگے رب تعالیٰ نے بندوں سے دو قسم کے وعدے کیے ہیں، ایک مشروط اور ایک غیر مشروط۔ غیر مشروط وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، میں اس کے عوض پھر تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین غیر مشروط طور پر ہمیں رزق بھی دے رہا ہے اور دنیاوی نعمتیں بھی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسرا مشروط طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مومن پرہیزگار بنو گے تو تم کو اس کے عوض میں جنت عطا فرماؤں گا، تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تمہیں عظمت و سلطنت معرفت وغیرہ میں تمہیں بخشوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم جو ہے ہمیں غیر مشروط طور پر اپنی نعمتیں دے رہا ہے، اور مشروط طور پر یعنی ایمان لاؤ گے تو تمہیں میں بخش بھی دوں گا، جنت عطا فرماؤں گا، اور تمہیں دنیاوی مال و دولت بھی ملے گا اور دنیاوی جاہ و حشمت بھی تمہیں عطا فرمائی جائے گی۔ آگے کہ بنی اسرائیل یہ ان سے کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر کسدیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام ار تھا، الف را، الف کے اوپر پیش ار تھا۔ وہاں سے آپ کے باپ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف مقام حرا میں تشریف لائے، تو وہاں پر تارخ نے وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ وفات پا گئے مقام حرا میں۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے پوتے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر کنعان میں آئے، اور وہاں پر آپ نے ایک مقام پر قیام فرمایا۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی بیوی کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے پہلے آپ نے شادی فرمائی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے
پھر آپ نے دوسری شادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما لی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ کو بھی پھر اولاد عطا فرما دی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اولاد عطا فرما دی۔ حضرت ہاجرہ اور آپ کے 8 بیٹے تھے، حضرت سارہ سے 1 بیٹا، حضرت ہاجرہ سے 7، حضرت اسماعیل سب سے بڑے تھے، اور دوسرا بیٹا زمران، تیسرے بیٹے کا نام تھا یسقان، چوتھے کا ماران، پنجویں کا مدیان، چھٹے کا اسباق، اور 7واں سوخ، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سمیت 7 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ سے۔ تفسیر حقانی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان